میرا نام عبدالرحمن عثمانی ہے اور میرا تعلق بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے گانچھے، اور اس میں سکسا میرے گاؤں کا نام ہے، اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی میرا جو گاؤں ہے وہ علمی لحاظ سے بہت ہی فرٹائل ہے، بہت زرخیز علاقہ. وہاں کے تعلیم و تعلم سے وابستہ لوگ اس پورے گلگت بلتستان میں مشہور ہیں، اور ہنرمندی کے حوالے سے بھی بہت محنتی اور تعلیم کے میدان میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں کا، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں کا وہ جانا جاتا ہے علاقہ بھی، اور خصوصاً جو گاؤں ہے ہمارا. اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے ایک مردم خیز علاقے میں اللہ نے زندگی کی جو ابتدائی بہاریں ہیں وہ نصیب کی. اور میرا گھرانہ خود جو ہے وہ علمی گھرانہ تھا. پچھلے 2-3 پشتوں سے الحمدللہ ہماری تعلیم اور تعلم سے وابستہ میرے مرحوم دادا تھے، اور پھر تایا، والد صاحب. یہ چیز گھر میں دیکھی تو میرا اپنا بھی ایک شوق، یعنی جو شروع میں گھر سے جو چیز کھیلنے کو ملی وہ کتابیں تھیں، اور یہی ہوا کہ کتابوں کی جو محبت ہے وہ گھر سے ملی، اور اسکول میں اساتذہ بھی تھے جن کی محبتوں کی وجہ سے اس تعلیم و تعلم سے مجھے خصوصی شغف پیدا ہوا. اور اس وقت سے میری جو ایک لائف کا میجر جو وہ رہا ہے، وہ جب بھی جہاں پر بھی کوئی ورک کے حوالے سے مجھے اپرچونٹی ملی تو میں نے ہمیشہ اس ادارے کو پریفر کیا کہ جہاں پہ علمی کام ہوتا ہو. یہ میری ایک مشن رہا کہ میں اللہ کے شکر گزار بھی ہوں. اللہ رب العزت نے ایسے مواقع دیے، یعنی بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیو کام کرے لیکن مواقع نہیں ملتے. رب کریم کا خصوصی فضل رہا الحمدللہ کہ تھرو آؤٹ میری جو 26 سال کی کیریئر ہے اس میں میں ہمیشہ تعلیم و تعلم کے شعبے سے منسلک رہا. اور اگر کہیں ایسا موقع نہیں تھا تو میں نے الحمدللہ کوشش کر کے کریٹ بھی کی. اور اس میں ایک اسکولز کا سسٹم، پھر نئی نسل کی تعلیم و تربیت، اس میں اسٹوڈنٹ لائف کے بعد جو میری فرسٹ وہ تھی وہ ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ میری کیریئر کی ابتدا تھی. وہاں بہت سینئر اساتذہ تھے، ان سے بہت سیکھنے کو ملا. جناب محمود احمد صاحب، ڈاکٹر فصاحت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اور محمد خان منہاج صاحب، خلیل الرحمن چشتی صاحب، اور اس طرح کے بہت سینئر اساتذہ تھے، ان سے لرن کرنے کا موقع ملا. استاد محترم سعید راشد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ملٹری کالج جہلم کے پرنسپل بھی تھے، اور ان سے بہت بڑی ایک دنیا نے انسپائریشن لی. ان سے کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا. پاکستانیت کی وہ ایک استعارہ تھے، اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس لحاظ سے ہے. تو کتابوں سے محبت بھی اس وقت سے تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں درسی کتابیں کم، اور جو غیر نصابی کتابوں سے جو محبت تھی میری بہت زیادہ تھی. اور اسٹوڈنٹ لائف جب میرا ختم ہوا تو لاہور سے آتے ہوئے میرے ایک بسترا اور 9 تانگے بھر کے کتابیں میں ریلوے اسٹیشن لے گیا اور وہاں سے لے کے آیا. تو الحمدللہ یہ ایک میری شغف شروع سے تھا، شوق تھا، اور ہمیشہ یہ رہتا ہے. اور کچھ بکس ایسی ہیں جس کے لیے میں نے اپنے ناشتے ترک کیے، وہ کتاب خریدی اور ناشتہ میں نے نہیں کیے. تو یہ چیز ابھی جو ہے الحمدللہ کئی ہزار کی کتاب بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت 100-150 کی جو کتاب ہے اس کے لیے بھی آپ اپنے ناشتے چھوڑیں تو وہ ہزاروں والی کتابیں ثانوی ہو جاتی ہے. لیکن وہ 150 والی کتاب اب بھی دل کو عزیز رہتی ہے کہ یہ ایک خاص لمحے کی ایک خاص قیمت تھی جو اس وقت مشکل تھی لیکن ادا کی گئی. تو اب جب دیکھتا ہوں معاشرے میں کتب بینی کا رواج کم ہو رہا ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اسٹرگل کرے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ میری اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ جو میرے گھر آئے گی بیوی اس کے لیے کتابیں کیسی ہونی چاہیے، میں وہ لیتا تھا.
بچے بیوی نہیں ہے تو بچے کہاں سے، لیکن بچوں کے لیے بھی میں لیتا تھا، بھائی تھے ان کے لیے. تو یہ ایک رہا، اور اللہ کا احسان ہے کہ میرے گھر میں ریڈرشپ ایک اچھی تعداد میں ہے. سارے رسالے آتے ہیں گھر کے اندر، اور پھر گھر میں بھی کم و بیش 8-10 ہزار کے میری پرسنل لائبریری ہے بکس کی. اور جن اداروں میں نے 7-8 اداروں میں کام کیا ہے، ہر ادارے کے اندر لائبریریز اسٹیبلش کی میں نے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں یونین میں تھا تو کالج کے ہاسٹل کے اندر ایک لائبریری میں نے اسٹیبلش کی. پھر ارتھ کویک میں کام کیا تو اس دوران بھی میں نے یہاں پر کشمیر کے ایک یونین کونسل پوری ہم نے کور کیا تھا قطر ریڈ کریسنٹ کے بہاف پہ. تو ان کے ہر اسکول کے اندر ہم نے لائبریری اسٹیبلش کی اور لائبریری مینجمنٹ کی ٹریننگ بھی دی. اور اسی طرح بعد میں بھی باقی اداروں کے اندر بھی جہاں پر بھی رہا، کتب بینی کا فروغ دینے کے لیے کوشش کی، لائبریریز اسٹیبلش کی. ابھی سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک گیجٹس ہے اس کی وجہ سے کتب بینی کا رواج کم ہو گیا ہے. آپ اس کو نئے بڑھتے ہوئے جو ٹرینڈ ہے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو جو پرانی ٹریڈیشن ہے اس سے بالکل ختم یا کٹ نہیں جانا چاہیے ہمیں. اس لیے کہ جب آپ کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ آپ کی 100% کنسنٹریشن مانگتی ہے، 100% فوکس مانگتی ہے. آپ کی آئیز ہے، آپ کے ہینڈز ہے، آپ کے اٹینشن ہے، آپ کی پوری باڈی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. اور پورے ماحول سے کٹ کے آپ اس ایک جو انوائرمنٹ ہے اس میں چلے جاتے ہیں، اس کی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے. تو یہ چیز زیادہ فوکسڈ اور زیادہ ان ڈیپتھ انفارمیشن کا سورس بنتا ہے. اس چیز کے مقابلے میں ابھی جو الیکٹرانک گیجٹس ہے، موبائل ہے یا اسی طرح لیپ ٹاپ ہے، باقی چیزیں آپ کی فوکس کو ڈائلیوٹ کر رہی ہے. آپ جس طریقے سے پہلے ایک صفحہ یکسوئی سے پڑھ لیتے تھے اس چیز کو اب بظاہر آپ گھنٹہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن 10 جگہوں پہ آپ سوئچ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. ایک چیز دیکھتے ہیں، دوسری دیکھتے ہیں، کبھی واٹس ایپ، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی اور چیز. اس طریقے سے آپ کی جو ریٹ آف جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کی فہم کی جو ایک سکیل ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، آپ کی ریٹینشن بہت کم ہو گئی ہے. تو اس میں اساتذہ کرام کو اور معاشرے میں جو تعلیم و تعلم سے شغف رکھتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک تو خود بھی اس نئے آئے ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرے، لیکن لمٹ کر کے کرے. اور جو سورسز آف نالج اور انفارمیشن ہے، یہ سورس آف انفارمیشن ضرور ہے لیکن سورس آف نالج شاید ان ڈیپتھ پرووائڈ نہیں کرتی. موبائل کو ریسٹرکٹ کیا جائے، ختم تو نہیں کر سکتے آپ، ظاہر ہے آپ نہ کتابیں آبسولیٹ ہو سکتی ہے نہ یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک بیلنس سٹرائک کرنے کی ضرورت ہے، اور ریڈرشپ جو سرکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کرام کو اپنے اداروں کے اندر لائبریریز کو پروموٹ کرنا چاہیے. پہلے تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت اسکول کی لائبریری ہوتی تھی تو ہر کلاس کا پیریڈ ہوتا تھا، کم از کم ہفتے میں ایک ہوتا تھا، دن میں ایک نہیں ہے. تو اس میں بچے اٹیچ ہوتے تھے، کتابیں لیتے تھے، کہانیوں کی کتابیں، باقی چیزیں. لیکن اب وہ اگر لائبریری سینٹرل اگر اویلیبل نہیں ہے تو کلاس روم کے اندر کلاس روم لائبریری ہر کلاس کی سطح پہ گریڈنگ کر کے گریڈ 4 5 سے لے کے 10 تک ہے، یا پھر اسکول کالج ایج کے. تو اس طریقے سے اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ایک علمی میراث ہے اس سے جڑے رہیں. اور جب تک تعلیم و تعلم سے کوئی قوم جڑی نہیں رہے گی اس کی نہ ماضی سے رابطہ ہو سکتا ہے نہ وہ مستقبل میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے. جس دور میں ایک اچھی روایت ختم ہو رہی ہو اس کی ریوائول اپنی جگہ بہت اسٹرینگتھ مانگتی ہے. اور اس پہ خصوصی طور پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، جو درد دل رکھنے والے اساتذہ ہیں ان کو آگے بڑھ کے خصوصی طور پہ اس میدان میں کام کرنا چاہیے.
اور بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے ریڈر کلب کے نام سے نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کا ایک اسکیم تھا کہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ 5,000 تک کی کتابیں آپ خریدتے تھے تو 10,000 کی کتابیں مل جاتی تھی. تو وہ چیز اب پچھلے سال سے بند ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بھی مین سورس سے اگر کوئی لے لے تو 50% تک کی ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے. اس چیز کو کسی ایک گاؤں کے 3-4 اسکولوں کے اساتذہ مل کے کسی ایک سورس سے کتابیں لیں گے تو وہ رعایت میں بھی مل سکتی ہے. تو اس چیز کو ریوائیو کرنے اور اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری ایک جو خصوصاً دین ہمارا اور پھر ہمارا جو ملک ہے جہاں پہ تعلیمی غربت زیادہ ہے، دیگر غربت کے مقابلے میں تعلیمی غربت زیادہ ہے علم و فہم کی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے.